السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریک غلام گردشوں اور چھتوں سے ڈھکے کئی ایک راستوں سے گزر کر مشل بردار ایک دروازے کے آگے رک گیا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت، اجازت ہو تو اسے پیش کروں جسے آپ نے بلایا ہے۔ اندر سے جانے کیا جواب آیا۔ مشل بردار ایک طرف ہٹ گیا اور سپاہی کو اشارہ کیا کہ اندر چلا جائے۔ سپاہی اندر آ گیا تو اس قدر ہیبت ناک کھنڈر میں ایسے خوشنما سامان سے آراستہ کمرے کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور ڈرا بھی۔ یہ انسانوں کی نہ نظر آنے والی مخلوق کا مسکن ہو سکتا تھا۔ قالین بچھا ہوا تھا جس پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے سیاہ ریش بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تسبیح کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے سپاہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبو تھی۔ سیاہ داڑھی والے حضرت نے آنکھیں کھولی، سپاہی کو دیکھا اور تسبیح اس کی گود میں پھینک کر کہا، گلے میں ڈال لو۔ سپاہی نے تسبیح کو چوما اور گلے میں ڈال لی۔ کمرے میں ایک قندیل جل رہی تھی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو دوسرے کمرے سے، جس کا دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا، ایک لڑکی نکلی۔ اس کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوشنما پیالہ تھا جو اس نے سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیاہ داڑھی والا اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سپاہی پیالہ ہاتھ میں لیے کبھی لڑکی کو اور کبھی پیالے کو دیکھتا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کچھ دیر بعد آئیں گے، یہ پی لو۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ سپاہی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کر لڑکی کو دیکھا۔ مجھے تم جیسا خوبصورت جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ لڑکی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، پیو، میں یہ شربت بڑے پیار سے لائی ہوں۔ حضرت نے کہا تھا کہ آج تمہاری پسند کا ایک نوجوان آ رہا ہے جسے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ سپاہی نے 2-3 گھونٹ شربت پی لیا۔ اس کے بعد شربت گھونٹ گھونٹ اس کے حلق سے اترتا رہا اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی، اور پھر سپاہی نے یوں محسوس کیا جیسے لڑکی اپنے طلسماتی حسن اور سحر آگیں جسم کے ساتھ شربت کی طرح اس کے حلق میں اتر گئی اور رگ رگ میں سما گئی ہو۔ سیاہ ریش حضرت آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گولا تھا جس کا سائز ناشپاتی جتنا تھا۔ اس نے گولا سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور اس میں سے قندیل کی لو کو دیکھو اور دیکھتے رہو۔ سپاہی نے شیشے کے گولے میں سے قندیل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی رنگ شعلوں کی طرح تھرکتے نظر آنے لگے۔ لڑکی کے ریشمی بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے اور لڑکی نے اس طرح اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک سریلی اور پراسرار آواز پڑنے لگی، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ یہ آواز سیاہ داڑھی والے کی ہے، پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا جو اسے شیشے میں نظر آنے لگی تھی۔ اسے تخت سلیمان نظر آ رہا تھا جس پر نورانی چہرے والا ایک بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 4-5 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ پریاں ہو سکتی تھی۔ ہاں ہاں، سپاہی نے کہا، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ لڑکی کے بکھرے ہوئے بال اس کے اوپر پھیل گئے۔ سپاہی کو شیشے میں سے نظر آتے ہوئے تخت کے قریب کھڑے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، یہ بادشاہ تمہارا دادا ہے جو ہفت اقلیم کا بادشاہ ہے۔ شاہ سلیمان کی پریاں اور جنات اس دربار میں سجدے کرتے ہیں۔ اپنے دادا کو پہچانو، یہ تمہارا ورثہ ہے، تخت جا رہا ہے۔ سپاہی نے ہڑبڑا کر کہا، وہ تخت لے جا رہے ہیں، یہ دیو ہیں، بہت بڑے بڑے، بہت ڈراؤنے۔ انہوں نے تخت اٹھا لیا ہے اور شیشے کے گولے میں کئی رنگوں کے شعلے رہ گئے جو تھرک رہے تھے جیسے وجد میں آئے ہوئے رقص کر رہے ہوں۔ سپاہی نے محسوس کیا جیسے کوئی چیز اس کی ناک کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ شیشے کا گولا اس کی آنکھوں کے آگے سے خود ہی ہٹ گیا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں آیا جب لڑکی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو قالین پر پڑے پایا۔
لڑکی کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے تھا اور لڑکی اس کے پاس نیم دراز تھی۔ سپاہی اٹھ بیٹھا، وہ حیران تھا اور پریشان بھی۔ اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی، وہ کہتے تھے کہ تخت تمہارے دادا کا ہے اور یہ تمہارا ورثہ ہے۔ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے۔ لڑکی نے بڑی پیاری آواز میں کہا، حضرت کہاں ہیں؟ سپاہی نے کہا، وہ اب نہیں مل سکیں گے۔ لڑکی نے جواب دیا، تم نے کہا تھا کہ رات کے آخری پہر تمہارا پہرا ہے، اس لیے میں نے تمہیں جگا دیا ہے۔ رات آدھی گزر گئی ہے، تم اب چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا یا یہ حقیقت تھی۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ خواب نہیں تھا، یہ حضرت کی خصوصی کرامات تھی۔ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی راز اپنے پاس نہ رکھیں، یہ اس تک پہنچا دیں جس کا یہ راز ہے، مگر یہ کیفیت حضرت پر کسی وقت طاری ہوتی ہے، اب معلوم نہیں کب ہو۔ سپاہی نے لڑکی کی منت سماجت شروع کر دی۔ لڑکی نے اسے کہا، تم میرے دل میں اتر گئے ہو، میں نے اپنی روح تمہارے حوالے کر دی ہے، تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی۔ میں تمہیں کبھی جانے نہ دوں، لیکن تمہارے فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب چلے جاؤ، کل رات آ جانا۔ میں حضرت سے درخواست کروں گی کہ وہ تمہارا راز تمہیں دے دیں۔ وہ جب قلعے سے نکلا تو اس کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس کے ذہن پر اپنے دادا کا تخت سلیمان غالب تھا اور دل پر لڑکی کا قبضہ تھا۔ تاریک رات میں قلعے کے کھنڈر اسے محل کی طرح خوشنما نظر آ رہے تھے۔ وہ مسرور بھی تھا، دل میں کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی تمام تر توجہ فوج کی ٹریننگ اور منصوبہ بندی پر مرکوز تھی۔ اس نے اپنے لیے اور مرکزی کمان کے اعلیٰ فوجی حکام کے لیے آرام حرام کر رکھا تھا۔ انٹیلیجنس کا انچارج حسن بن عبداللہ جہاں اپنے کاموں میں مصروف تھا، وہاں اسے یہ بھی فکر تھا کہ سلطان ایوبی اپنی حفاظت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس کے باڈی گارڈ کے کمانڈر نے حسن بن عبداللہ سے کئی بار شکایت کی تھی کہ سلطان اسے بتائے بغیر پچھلے دروازے سے نکل جاتے ہیں اور وہ ان کے خالی کمرے کا پہرا اس خیال سے دیتا رہتا ہے کہ سلطان اندر ہے۔ کمانڈر سلطان ایوبی کے ساتھ اپنے 2-4 گارڈ سائے کی طرح لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ کمانڈر کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اب فدائی پوری تیاری سے سلطان ایوبی کو قتل کرنے آ رہے ہیں۔ اس اطلاع نے کمانڈر کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا، مگر سلطان ایوبی کی بے پرواہی کا یہ عالم تھا کہ حسن بن عبداللہ نے اسے کہا کہ وہ باڈی گارڈز کے بغیر باہر نہ نکل جایا کریں، تو سلطان ایوبی نے مسکرا کر اس کے گال پر تھپکی دی اور کہا، ہم سب کی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ محافظوں کی موجودگی میں مجھ پر 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ کو منظور تھا کہ میں زندہ رہوں۔ میں اللہ کی راہ پر چل رہا ہوں۔ اگر اس کی ذات باری مجھے اس سے سبکدوش کرنا چاہے گی تو اس کی رضا کو نہ میں روک سکوں گا نہ میرے محافظ۔ پھر بھی سلطان محترم، حسن بن عبداللہ نے کہا، میرے اور محافظ دستے کے فرائض ایسے ہیں کہ آپ کے عقیدوں اور جذبوں سے میں متاثر نہیں ہو سکتا۔ مجھے فدائیوں کے متعلق جو اطلاعیں مل رہی ہیں ان کے پیش نظر مجھے رات کو بھی آپ کے سرہانے کھڑا رہنا چاہیے۔ میں تمہارے اور محافظوں کے فرائض کا احترام کرتا ہوں حسن، سلطان ایوبی نے کہا، مگر میں محافظوں کے ساتھ باہر نکلتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ جیسے مجھے اپنی قوم پر بھروسہ نہیں۔ عموماً حکمران اپنی قوم سے ڈرا کرتے ہیں، وہ دیانتدار اور مخلص نہیں ہوتے۔ ڈر قوم کا نہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا، میں فدائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں احتیاط کروں گا، سلطان ایوبی نے ہنس کر کہا۔ ناگوں والے قلعے سے آ کر محافظ سپاہی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس نے وہ دن اس ذہنی کیفیت میں گزارا کہ وہ تصوروں میں تخت سلیمان اور لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شام گہری ہوتے ہی وہ قلعے کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل پر کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ دروازے میں داخل ہو کر اندھیرے میں کچھ دور اندر چلا گیا اور رک گیا۔ اس نے گزشتہ رات کی طرح پکارا، میں آ گیا ہوں، کیا میں آگے آ سکتا ہوں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ مشعل کی روشنی نظر آنے لگی اور مشعل اس سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ مشعل بردار نے کہا، حضرت کے قدموں میں سجدہ ضرور کرنا، آج کسی سے ملنا نہیں چاہتے، تم آ جاؤ۔ گزشتہ رات کی طرح وہ غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتا مشعل بردار کے ساتھ حضرت کے دروازے پر رکا۔ حضرت نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سپاہی نے اس کے قدموں میں جا سر رکھا اور التجا کی، یا حضرت
مجھے میرا راز دے دو، میں کون ہوں؟ مجھے آپ کیا دکھائیں گے؟ سیاہ ریش حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہی لڑکی دوسرے کمرے سے آئی۔ وہ سپاہی کو دیکھ کر مسکرائی۔ سپاہی اسے اپنے پاس بٹھانے کو بےتاب ہو گیا۔ سیاہ ریش نے لڑکی سے کہا، یہ آج پھر آ گیا ہے، کیا میں یہاں تماشا دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس گناہگار کو بخش دیں یا حضرت، لڑکی نے کہا، بڑی دور سے امید لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والا شیشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لڑکی نے اس سے پہلے اسے شربت پلایا تھا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور بازو اس کے گرد لپیٹ دیے، جیسے ماں نے اپنے بچے کو گود میں لے رکھا ہو۔ سپاہی کو سیاہ ریش حضرت کی سریلی آواز سنائی دینے لگی، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ آواز دبتی چلی گئی، جیسے بولنے والا دور ہی دور ہوتا جا رہا ہو۔ اوہ، سپاہی نے چونک کر کہا، ایسا محل اس دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دینے لگی جو یہی الفاظ دہرا رہی تھی، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے وجود کے اندر یہی ایک آواز گونجنے لگی ہے، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ آوازوں سے لا تعلق ہو گیا۔ اسے ایک محل نظر آ رہا تھا اور وہ خود اس کے باہر ایک باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ اب یہ اسے شیشے کے گولے میں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہ محل حقیقت بن گیا تھا، جس کی ہر چیز کو، باغ کو، پودوں اور پھولوں کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا تھا اور سونگھ سکتا تھا۔ وہ وہاں سپاہی نہیں شہزادہ تھا۔ محل فضا میں تحلیل ہو گیا اور سپاہی نے بہت دیر بعد اپنے آپ کو لڑکی کی آغوش میں پایا۔ اس نے لڑکی سے بہت کچھ پوچھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ حضرت کہہ گئے ہیں کہ یہ شخص شہزادہ تھا اور یہ اب بھی شہزادہ بن سکتا ہے۔ حضرت یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سپاہی کے تخت و تاج پر کس کا قبضہ ہے۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کہہ گئے ہیں کہ تم اگر 7-8 روز یہیں رہو تو وہ سب کچھ معلوم کر سکیں گے اور تمہیں سب کچھ دکھا دیں گے۔ اگلی رات وہ پھر قلعے کے اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے 4 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ اسے لڑکی نے اسی پیالے میں شربت پلایا اور اس کے ہاتھ میں شیشے کا گولا دے دیا گیا۔ اس نے کسی کے بتائے بغیر گولا اپنی آنکھوں کے آگے رکھ لیا اور قندیل کی لو کو دیکھتا رہا۔ اسے اس میں رنگا رنگ شعلے ناچتے نظر آئے۔ سیاہ ریش نے اپنے طلسماتی انداز سے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار اس عمل سے گزر چکا تھا۔ دونوں بار ایسے ہوا تھا کہ اسے شیشے کے گولے میں تخت سلیمان اور اگلی رات شاہ سلیمان کا محل نظر آیا تھا، مگر اس کے بعد گولا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ اسے جب گولے میں کوئی منظر نظر آنے لگتا تھا تو سیاہ ریش یہ لڑکی سپاہی کے ہاتھ سے گولا لے کر الگ رکھ دیتی تھی۔ اب تیسری رات بھی یہی ہوا۔ سیاہ ریش اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اثر لہجے میں جو دھیما دھیما سا تھا کہہ رہا تھا، یہ پھول ہیں، یہ باغ ہیں، میں باغ میں موجود ہوں۔ وہ یہی الفاظ دہرا رہا تھا اور لڑکی سپاہی کے ساتھ لگی بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ سپاہی کو ایک باغ نظر آ گیا۔ زمین اونچی نیچی تھی اور ہریالی سے ڈکی ہوئی، ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے اور ان کی مہک نشہ طاری کرتی تھی۔ سپاہی نے باغ میں ایک ایسی لڑکی کو ٹہلتے اور گنگناتے دیکھا جو اس لڑکی سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جو اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس ایک ہی رنگ کا تھا اور یہ رنگ ان رنگوں میں سے نہیں تھا جو وہ اس دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ سپاہی اب ناگوں والے قلعے کے کمرے میں نہیں تھا۔ سیاہ ریش حضرت اور اس کے ساتھ کی لڑکی سے وہ بے خبر اور لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ قلعے سے نکل ہی گیا تھا۔ اس نے باغ میں لڑکی کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑا۔ لڑکی بھی دوڑی اور اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ لڑکی کے جسم سے پھولوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ سپاہی شاہ سلیمان کے خاندان کا شہزادہ تھا۔ وہ دونوں باغ کے اس گوشے میں چلے گئے جو ایک غار کی مانند تھا، لیکن یہ غار رنگا رنگ بیلوں اور ان کے پھولوں نے بنا رکھا تھا۔ اس کے فرش پر مخمل جیسی گھاس تھی۔ لڑکی نے پھولوں کے اس غار کے ایک کونے سے ایک خوشنما سراہی اٹھائی اور پیالہ بھر کر سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میٹھی شراب تھی۔ سپاہی پر لڑکی کے حسن اور محبت کا نشہ تو پہلے ہی طاری تھا۔ شراب کے نشے نے اسے اس سے زیادہ حسین
اور طلسماتی دنیا میں پہنچا دیا۔ اور پھر لڑکی نے اسے کہا کہ وہ ابھی آتی ہے۔ وہ چلی گئی۔ سپاہی کو اس کی چیخیں سنائی دی۔ وہ باہر کو دوڑا۔ اسے لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ دوڑتا ہی رہا۔ اسے لڑکی کی دلدوز چیخیں سنائی دیتی رہیں، مگر وہ سپاہی کو کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر تلوار نکال لی اور لڑکی کی تلاش میں باولا ہوتا رہا۔ آخر اسے ایک بڑھیا ملی۔ اس نے اسے بتایا کہ لڑکی اب تمہیں نہیں مل سکے گی۔ وہ جو لڑکی کو لے گیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم اب اسے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ جو لڑکی کو لے گیا ہے اب اس تخت پر بیٹھے گا جس پر تمہیں بیٹھنا تھا۔ اس کے پیچھے مت بھاگو، زندہ رہو اور کبھی موقع پا کر اسے قتل کر دینا۔ لڑکی تمہاری یاد میں ہلکان ہوتی رہے گی۔ وہ کون تھا جو اس لڑکی کو لے گیا ہے؟ سپاہی جب ناگوں والے قلعے کے اس کمرے میں لوٹ کر آیا تو اس نے پوچھا، اور میں نے یہ کیا دیکھا تھا؟ تم نے اپنی گزری ہوئی زندگی دیکھی ہے، سیاہ ریچھ نے اسے بتایا۔ میں تمہیں واپس لے آیا ہوں۔ میں وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتا، سپاہی نے بےتابی اور بے چینی سے کہا۔ مجھے وہیں بھیج دو۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ سیاہ ریچھ نے اسے پوچھا۔ جس کی خاطر جانا چاہتے ہو وہ تو کسی اور کے قبضے میں ہے، اسے جب تک قتل نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں مل سکے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کو قتل کرو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم اس انسان کو قتل کر بھی نہیں سکو گے۔ یا حضرت، سپاہی نے کہا، اگر قتل کرنے سے مجھے میرا ورثہ اور میری بیوی مل سکتی ہے تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی اونچے درجے کے آدمی کو قتل کر دوں گا۔ پھر یہ خون میری گردن پر ہوگا میرے دوست، درویش نے کہا۔ سپاہی اس کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے پاؤں پر سر رگڑنے لگا۔ وہ یا حضرت کا ورد کیے جا رہا تھا اور وہ رونے بھی لگا تھا۔ سیاہ ریچھ حضرت نے اسے پھر اس دنیا میں پہنچا دیا جہاں تخت سلیمانی تھا، محل اور باغ تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑتی رہیں، یہ ہے تمہارے دادا کا قاتل، تمہارے باپ کا قاتل، تمہارے تخت و تاج کا غاصب، اور اس لڑکی کا جو تمہیں چاہتی ہے، اور وہ لڑکی جو تمہیں چاہتی ہے اس کی قید میں ہے۔ نہیں نہیں، سپاہی نے گھبرا کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، یہی تمہاری قسمت کا قاتل ہے۔ اس کے کانوں میں آوازیں پڑ رہی تھیں، یہ تمہارا سلطان نہیں ہو سکتا، یہ کرد ہے، تم عرب ہو۔ کہو صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے۔ اب راز کھل گیا ہے، انتقام لو۔ غیرت مند مرد انتقام لیا کرتے ہیں۔ اور سپاہی اس طلسماتی ماحول میں گھومتے پھرتے یہی ورد کرتا رہا، صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل ہے، میرے تخت و تاج کا غاصب ہے، میری محبت کا قاتل ہے، میری قسمت کا قاتل ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس کی نظروں کے آگے صرف صلاح الدین ایوبی رہ گیا۔ وہ اسے چلتا پھرتا نظر آتا تھا۔ سپاہی ہاتھ میں خنجر لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، مگر قتل کا موقع نہیں ملتا تھا۔ سپاہی کو لڑکی نظر آ گئی، وہ پنجرے میں بند تھی۔ صلاح الدین ایوبی پنجرے کے پاس کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ لڑکی سپاہی کو اداس اور مظلوم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر سفاکی اور بربریت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سپاہی کی زبان خاموش ہوتی تھی تو اسے فضا سے سرگوشیاں سنائی دیتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی میرے دادا کا قاتل ہے، میرے باپ کا قاتل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں اپنے مشیروں اور اعلیٰ فوجی حکام سے جنگ کی باتیں کر رہا تھا۔ جاسوس جو نئی اطلاعیں لائے تھے جن کے مطابق اپنے پلان پر نظر ثانی کر رہا تھا، اور اس وقت یہی محافظ سپاہی باہر پہرے پر کھڑا تھا جسے سیاہ ریچھ بزرگ نے نئی دنیا دکھائی تھی۔ مشیر وغیرہ بہت دیر بعد کمرے سے نکلے اور سلطان ایوبی اکیلا رہ گیا۔ سپاہی کمرے میں چلا گیا اور اس نے تلوار سونت کر کہا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو۔ سلطان ایوبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے آزاد کر دو، وہ میری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے قہر اور غضب سے سلطان ایوبی پر تلوار کا وار کیا۔ سلطان خالی ہاتھ تھا، وہ پھرتی سے وار بچا گیا۔ اس نے باڈی گارڈز کے کمانڈر کو آواز دی اور لپک کر اپنی تلوار اٹھا لی۔ سپاہی نے اور زیادہ غضبناک ہو کر اس پر حملہ کیا۔ اگر اس کے مقابلے کا تیغ زن سلطان ایوبی نہ ہوتا تو اس تجربہ کار سپاہی کا وار خالی نہ جاتا۔
سلطان ایوبی نے اس کے وار صرف روکے اور وار ایک بھی نہ کیا، اور جب کمانڈر دوڑتا اندر آیا تو سلطان ایوبی نے اسے کہا، اس پر وار نہ کرنا، زندہ پکڑو۔ سپاہی نے گھوم کر کمانڈر پر وار کیا۔ اتنے میں 3-4 باڈی گارڈز اندر آ گئے۔ سپاہی کے قہر کا یہ عالم تھا کہ اس نے تلوار کے وار پر وار کر کے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ وہ چونکہ سلطان ایوبی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسی کی طرف لپکتا اور للکارتا تھا، تم میرے دادا کے قاتل ہو، میرے باپ کے قاتل ہو، میرے تخت و تاج کے غاصب ہو۔ آخر اس کو پکڑ لیا گیا، اس سے تلوار چھین لی گئی۔ زندہ باد میرے محافظ۔ سلطان ایوبی نے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اسے خراج تحسین پیش کیا اور کہا، سلطنت اسلامیہ کو تم جیسے تیغ زنوں کی ضرورت ہے۔ باڈی گارڈ، کمانڈر اور دوسرے سپاہی حیران تھے کہ یہ قصہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کمانڈر سے کہا، طبیب کو اور حسن بن عبداللہ کو فوراً بلاؤ۔ سپاہی کو 4 باڈی گارڈز نے جکڑ رکھا تھا اور وہ چلا رہا تھا، یہ میری محبت کا قاتل ہے، یہ میری قسمت کا قاتل ہے۔ ایک باڈی گارڈ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن سلطان ایوبی نے کہا، اسے بولنے دو، ہاتھ ہٹا لو۔ اس نے سپاہی سے کہا، بولو میرے دوست، بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ اسے آزاد کر دو۔ سپاہی نے چلا کر کہا، تم نے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ حضرت نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکوں گا، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ بزدلوں کی طرح اپنے آدمیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے تم نے بلا لیا ہے، تلوار نکالو، میری تلوار مجھے دو، میدان میں آؤ۔ سلطان ایوبی اسے بڑی غور سے دیکھتا رہا۔ باڈی گارڈ سلطان ایوبی کے اس حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اس سپاہی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کا جرم معمولی نہیں تھا، اس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر سلطان ایوبی بے خبری میں بیٹھا ہوتا یا وہ اس محافظ کو اندر آتے دیکھ نہ لیتا تو اس کا قتل ہو جانا یقینی تھا، مگر سلطان ایوبی نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم نہ دیا۔ محافظ ہیجانی کیفیت میں بول رہا تھا۔ اتنے میں طبیب آ گیا اور اس سے ذرا بعد حسن بن عبداللہ آ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ اسے لے جائیں، سلطان ایوبی نے طبیب سے کہا، یہ غالباً اچانک پاگل ہو گیا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔